अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आज जो स्क्वाड है, वर्ल्ड कप स्क्वाड, उसने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पे टीम का हौसला बढ़ाया है, उन्हें मोटिवेट किया है और हिदायत की है कि जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें बेखौफ होकर लड़ें। और ये भी यकीन दहानी करवाई है कि जल्द ही पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होगी। क्रिकेट को लेके आज सपहर में वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर बर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी साहब ने एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया गया कि जो भारत से हैंडल हो रही थी फेक ID, जिससे मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को ईमेल की गई, जो यहाँ खिलाड़ी हैं उन्हें थ्रेट किया गया, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि भारत इसमें किस तरह इन्वॉल्व है। सवाल ये पैदा होता है कि एक जानिब भारत की इन्वॉल्वमेंट है, दूसरी जानिब जो PCB के CEO हैं वसीम साहब, वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो 5 आइज़ हैं उनकी रिपोर्ट पे ये दौरा मनसूख हुआ है। कुछ और भी बातें हैं। बरतानवी हुकूमत तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पे एतमाद करती है, लेकिन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं कर रहा? ये सवालात हैं। आज के प्रोग्राम में इनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। EVM का मामला बज़ाहिर हल होने को है। हुकूमती और अपोजिशन जो अरकान हैं उनके दरमियान इत्तफाक हो गया है। एक कमेटी बनाई जाएगी ये इंतखाबी इस्लाहात पे, EVM के मामले पे। इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि खामियों से पाक जो हैं वो EVM मशीनें, इन पर काम किया जाए। अब ये बेल क्या मंडे चढ़ेगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। नून लीग की तंजीम की बहाली की कोशिशें हैं, लेकिन इसके साथ साथ जावेद लतीफ़ साहब को नोटिस होने के बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ और अहम रहनुमा हैं जिन पर नोटिस की तलवार लटकने वाली है। इससे मुतालिक भी डिटेल बात करेंगे। बलोचिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है, वज़ीर आला हाउस कोयटा में क्या चल रहा है, इख्तलाफ ज़ाती नोयत के हैं या सरकारी उमूर पर हैं, ये भी आज अहम खबर आपके साथ, अहम तफसीलात आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। इरशाद साहब, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा है ये तो मनसूख हुआ, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने भी दौरा मनसूख कर दिया। बरतानवी हाई कमिश्नर कहते हैं कि जो बरतानवी हुकूमत है, जो यहाँ पे कमीशन है, जो सफारतकार हैं, जो लंदन में बैठी इंतज़ामिया है, उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एतमाद है, लेकिन ECB एक इंडिपेंडेंट इदारा है। बहरहाल अब ये जो मिथ है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी तरफ से क्लियर कर पाया है कि वजूहात क्या हैं, आइडेंटिफाई कर चुका है कि क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से ये क्रिकेट के शायकीन को धचका लगा है? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक हमारी हुकूमत या हमारा क्रिकेट बोर्ड इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि असल वाक़या क्या है, असल मामला क्या है। अगर वो क्लियर भी हैं तो वो खुल कर बात करने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि वो बात ज़्यादा करीनी की आस लगती है जो शेख रशीद साहब ने कही थी कि दस्ताना पहने हुए हाथ हैं और नज़र नहीं आ रहे। एक वक्त में हमने ये कहा कि 5 आइज़ की ये सारी कारस्तानी है और उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी और उसकी वजह से टीम वापस गई न्यूजीलैंड की। फिर हमने फवाद चौधरी साहब ने कहा और वो लोगों के दिलों को लगी कि एब्सोल्युटली नॉट की कीमत तो हमें अदा करनी पड़ेगी, डू मोर अगर हम नहीं करेंगे तो उसके बाद हमें कीमत भी चुकानी होगी। लोगों ने इस आम आदमी से अगर पूछें या जो सफारती मामलात को, सियासी मामलात को, पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन को जानते हैं, समझते हैं, तो वो तो यही समझते हैं कि ये एक खेल के पीछे खेल हुआ है, खेल में सियासत दराई है। क्योंकि जब बरतानवी हाई कमिश्नर ये कहते हैं और वो कहते हैं हमारी हुकूमत का ये नुक्ता नज़र है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, तो फिर वहाँ का क्रिकेट बोर्ड आज ख़ुद क्यों फ़ैसला करता है? क्रिकेट बोर्ड तो 2 वजूहात से फ़ैसला कर सकता है, या कोई लेन देन के मामलात न तय पा रहे हों या सिक्योरिटी का कोई मामला हो। जब तारीख तय हो चुकी, फ़ैसला हो गया कि अक्टूबर में आना है और फिर उसके बाद फ़ैसला जो है तब्दील किया जाता है, तो फिर सिक्योरिटी ही एक वजह हो सकती है। वो सफ़ीर साहब कह रहे हैं, हाई कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि फवाद चौधरी साहब वाली बात जो थी वो करीनी क्यास है, मुनासिब है और शेख रशीद साहब ने कही। लेकिन अब 2 चीज़ें और आ गई और उसमें एक तो ये हो गया कि जनाब फेक IDs जो भारत से ऑपरेट हुई। तो इसका मतलब ये है कि 5 आइज़ जो हैं वो भारत की डिसइंफॉर्मेशन को या मिस इन्फॉर्मेशन को जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हकीकत समझ के रिपोर्ट दे रहे हैं, हकीकत समझ के कर रहे हैं। एक तो ये वजह हो सकती है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या हमारे जो इदारे हैं उनकी बात पर एतबार नहीं किया जा रहा। जी,
یہ لیکن ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ ارشاد صاحب ہماری طرف سے بھی تو سامنے آیا نا، منظر عام پہ آیا جس پہ سی پی او پنڈی کی مہر بھی لگی ہوئی ہے. اب اگر یہ تو فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تھریٹ الرٹ انٹرسیپٹ ہو گیا لیکن وہ پبلک تو ہوا ہے، اب وہ خاص سی پی او آفس سے ہوا یا کہیں سے ہوا. یہ ہمارا ایک ایسا پہلو ہے جس پر حکمرانوں کو، حکومت کو، اداروں کو توجہ دینی چاہیے. میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ یہاں تھریٹ جاری ہو جاتا ہے جی 10 محرم کو، عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر، 12 ربیع الاول کو، کسی بھی اہم موقع پر ایک تھریٹ جاری ہو جاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. اب جب تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہیں آپ انفارمیشن کی بیس پہ، انٹیلیجنس کی بیس پہ، تو اس کے 2 نتیجے سامنے آنے چاہیے. جی یا تو خدا نہ خواستہ وہ واقعہ ظہور پذیر ہو، یعنی اگر وہ واقعی کوئی الرٹ جو ہے وہ اس کی حقیقت ہے تو وہ کوئی نہ کوئی بندہ موقع پر پہنچے جو خودکش ہے یا جس نے کوئی کارروائی کرنی ہے اور وہ کارروائی کر گزرے، یا اس کارروائی کو ناکام بنایا جائے، کوئی آدمی پکڑا جائے، سہولت کار پکڑا جائے، خودکش بمبار پکڑا جائے، یا کوئی اور آدمی جو ہے وہ پکڑا جائے. اگر دونوں صورتیں نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے تھریٹ الرٹ جو تھا وہ مفروضے کی بنیاد پر، یہ اپنی جان بچانے کے لیے کہ جی کل کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کچی پکی اطلاع ملی ہے اور یہ سوچ کر کسی ادارے نے الرٹ جاری کر حفظ ما تقدم کے طور پہ ہم نے تو انٹیمیٹ کر دیا، کوئی واقعہ ہو گیا تو ہم کہیں گے جی ہم نے تو انٹیمیٹ کر دیا تھا. کیونکہ یہ جو ہماری جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی خودکش بمبار جو تیار کیا جاتا ہے وہ 48 گھنٹے سے زیادہ کارآمد نہیں ہوتا. 48 گھنٹے کے درمیان ہی وہ اس کو جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے، اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں، اس کو تیار کیا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، وہ 48 گھنٹے تک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پھر نارمل انسان ہوتا ہے. جی. اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو تیار کرتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے. جی. کیونکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پکڑا گیا تو پولیس یا ادارے کہاں پہنچیں گے. تو اس لیے اگر تھریٹ الرٹ جاری ہوتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے اور حقیقی انفارمیشن کی بنیاد پر ہونا چاہیے. جی. اب آپ خود اگر تھریٹ الرٹ جاری کر دیتے ہیں مفروضے پر اور اس کے بعد کوئی کچی پکی اطلاع ٹیم کو ملتی ہے یا گورنمنٹ کو ملتی ہے، ان کی نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ کو ملتی ہے، تو وہ تو بلیو کریں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ خود گورنمنٹ آف پاکستان یا پولیس کا ادارہ یا کوئی اور ادارہ جو ہمارا وہ بھی ایک الرٹ جاری کر رہا ہے اور یہ بھی ہمیں اطلاع مل رہی ہے. ایک تو سوال یہ ہے کہ معاملہ آئی سی سی میں جائے گا، پاکستان اپنا وہاں پہ مدعا رکھے گا. پاکستان کو جو موجودہ ابھی تک پاکستان کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں، جو آفیشیل جو ترجمانوں کے حکومت کے بیان ہیں، کیا یہ گراؤنڈز کافی ہیں؟ اور دوسرا یہ جو تھریٹ الرٹ والا معاملہ ہے یہ ان سارے گراؤنڈز کی نفی نہیں کر دیتا؟ نہیں، نفی تو نہیں کرتا. دیکھیں نا، ایک الرٹ جاری ہونا اور ہمارے جو انتظامات ہیں، اگر ہمارے انتظامات بہتر ہیں اور اس سے پہلے ٹیمیں آ چکی ہیں تو جو نیوزی لینڈ ہے یا انگلینڈ ہے یا کوئی بھی ملک ہے یا اس کی ٹیم ہے اس کو بلیو کرنا چاہیے ہمارے انتظامات پہ. اس میں کوئی خامی اگر ہے تو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. اگر ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو ہر طرح کی سیکیورٹی، یعنی وہ بتا رہے تھے کہ پریزیڈنشل سیکیورٹی دی گئی تھی، جی اس سے زیادہ سیکیورٹی ممکن نہیں ہے. تو اس کے بعد اگر وہ ٹیم اچانک فیصلہ کرتی ہے اور شیئر بھی نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، ان کو وہ خطرات شیئر کرنے چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ وجوہات ہیں، اور خود ان کے کپتان کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے نہیں ہے، ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے. ادھر جو انگلینڈ نے فیصلہ کیا تو وہاں کے کھلاڑی بھی کہہ رہے ہیں، وہاں کے اخبار نویس بھی کہہ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا فیصلہ کر دیا آپ نے. تو لیکن حکومت کو کم از کم اس میں یکسو ہونا چاہیے کہ یہ بنیادی وجہ ہے. اسی بیس پہ ہی ہم کسی عالمی فورم پر آئی سی سی کے سامنے جا سکتے ہیں کہ جب ہم اپنا کیس پلیڈ کریں گے تو ہم سے یقیناً یہ سوال ہوگا کہ آپ خود تو بتائیں کہ آپ کا کیس کیا ہے، کہ یہ سیاسی بنیادوں پر ہوا ہے یا یہ کچھ جان بوجھ کر کسی سازش کا حصہ ہے یا
بالکل ناکافی اطلاعات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور آپ کی وقار کو نقصان پہنچایا گیا ہے، آپ کی کرکٹ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، کرکٹ بورڈ کو، میرا جو ارشاد صاحب یہ ساری چیزیں ہمیں یکسو ہونا چاہیے ایک کہ سوال ہم جو ہے کیا چاہتے ہیں۔ اب گراؤنڈز تو کیا لیتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ، اصل میں یہ لڑائی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے لڑنی ہے نا جی، لیکن جو اب تک کی حکومت بات کر رہی ہے، کیا یہ شواہد، یہ ساری باتیں پروسیکیوٹیبل ہیں؟ ایک علیحدہ پہلو ہے جو ہم یہ کہہ دیں کہ بھارت سے آئی ڈی آپریٹ ہوئی، ٹھیک ہے ہم اس کی معاملات بھی نکال لیں گے، لیکن ہم جو گراؤنڈ لیں گے وہ کیا ہونے چاہیے؟ اور دوسرا ابھی تک کی باتیں ہیں یہ عالمی فورم پہ قانون کی نظر میں پروسیکیوٹیبل ہیں، یہ ہمارے پاس اتنے شواہد ہیں کہ قانون کی نظر میں بھی ہم انہیں مستند جان رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو قانونی ٹیم جو حکومت کی ہوگی یہ بتا سکتی ہے، یا کوئی قانون دان بتا سکتا ہے کہ اس میں کتنی ہے، لیکن بظاہر جو 4 چیزیں ہم نے کہی ہیں مختلف، ایک خود تھریٹ الرٹ جاری کیا، جی 5 آئیز کی بات کی، ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کی، اور اب فیک آئی ڈیز کی بات ہوئی ہے، جی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود ابھی تک یکسو نہیں ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ جی کوئی ایک چیز جو مضبوط ترین وجہ جو ہے اس پہ ہم کلیئر نہیں ہیں، ہمیں پہلے سب سے پہلے خود کلیئر ہونا ہوگا کہ یہ مضبوط ترین وجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارا لاہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، اور میں کل بھی یہی عرض کیا تھا، کہ ہمیں اس کو زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ دنیا یہاں ختم نہیں ہو رہی، ہمیں اپنی ٹیم کو مضبوط کرنا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ افغانستان کی ٹیم کو یہاں بلائیں اور ایک میچ ہونا چاہیے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھیے افغانستان ہی وہ جگہ ہے نا جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس خطے میں اس کی وجہ سے صورتحال خراب ہو رہی ہے، جی اس کی ٹیم ہمارے ہاں کھیل رہی ہے اور ہم کھیل رہے ہیں، میچ ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جو دوست ممالک کی ٹیمیں ہیں ان کو بلانا چاہیے، اور پھر ہماری ٹیم کی کارکردگی ایسی ہونی چاہیے۔ یہ بات ویسے رمیز راجہ کی مجھے بہت اچھی لگی ہے، اس نے ایک تو یہ کہا کہ ہم پیچھے کسی کے نہیں بھاگیں گے، نہیں جناب آپ مہربانی کریں، نہ انگلینڈ کے پیچھے جائیں گے، نہ آسٹریلیا کے پیچھے جائیں گے، نہ نیوزی لینڈ کے پیچھے، ایک جس نے کھیلنا ہے وہ ہمارے ملک میں اور نہ نیوٹرل وینیو پہ کھیلیں گے، یہ بھی بڑا کلیئر ہے کہ ہمارے ملک میں آئیں جس نے کھیلنا ہے۔ ایک باوقار رویہ یہی ہو سکتا ہے، باوقار طریقہ یہی ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ ہمیں ٹیم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ لوگوں کو، دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے ساتھ کھیلنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ آئی سی سی میں بھارت کی اجارہ داری ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کی اجارہ داری تو ہے، اس اجارہ داری کو توڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رمیز راجہ صاحب کے لیے یہ بھی تو بہت بڑا چیلنج ہوگا نا، ان کی اجارہ داری اگر ٹوٹی ہوتی تو شاید یہ دن نہ ہوتا۔ دیکھیں اجارہ داری تو 2 سال پہلے ثابت ہو گیا تھا جب ایک خاص موقع پر ڈومینیٹ کیا تھا اس نے، جب 2 سال سے بھی پہلے جب ورلڈ کپ ہونا تھا اور میچ ہمارے ہاں بھی ہونے تھے تو اس نے ویٹو کر دیا اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اجارہ داری ہے۔ اب 2 چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی، ایک تو واقعی ہماری ٹیم ایسی ہو کہ ہر ٹیم ضرورت محسوس کرے اس کے ساتھ کھیلنے کی، جی دوسرا فائنانشلی ہمارے ہاں جو میچ ہو وہ اس قدر فائنانشلی لوگوں کی ضرورت ہو کہ جی ہر ٹیم آنا چاہے یہاں، کیونکہ انگلینڈ کو بھارت کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے جو اکانومی ہے کرکٹ کی، اس میں وہ حصہ دار ہے۔ اگر ہم بھی کرکٹ اکانومی میں حصہ دار بن جائیں گے اور لوگوں کو ضرورت محسوس ہوگی تو پھر یقیناً ہماری بات بھی سنی جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ تیسری جو چیز ہے وہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کس کس موقع پر کس ملک کی کرکٹ ٹیم کو یا کرکٹ کو مشکل صورتحال سے نکالا، اور آج کس نے ہمیں مشکل صورتحال میں ڈالا۔ تو اس لیے اس کا بھی ایک تجزیہ ہونا چاہیے، جی تجزیہ ہو
آپ اپنی ایک اسٹریٹجی بنائیں، حکمت عملی تیار کریں، اس کے مطابق آگے چلیں، اور یہ سینا کو بھی اور یہ ماتم جو ہے یہ ختم کریں. بس ہو گیا، یہ تو بہت ہو خیر گیا. دیکھیں ارشاد صاحب، یہ تو احسان فراموشی کی دنیا ہے. جو انگلینڈ کے اندر انڈیپینڈنٹ کمنٹیٹر ہیں کرکٹ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے. لاسٹ ایئر جب پوری دنیا میں کووڈ تھا تو پاکستان نے اپنی ٹیم بھیجی. جب لوگ باہر نکلنے سے خوف زدہ تھے تو انہوں نے یہاں پہ آ کے میچز کھیلے. یہ تو ایک معاملہ ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ حکومت کا موقف بھی ہمارے سامنے آئے. شہباز گل صاحب نے آنا تھا ہمارے شو میں لیکن ابھی تک آ نہیں سکے. وہ بھی آج یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں ساتھ تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پریس بریف بھی کی ہے. اب یہ سب باتیں، اب آپ نے سینا کوبی کی بات کی ہے، میں اس موضوع پہ لاسٹ جو آپ سے بات کرنا چاہوں گا. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، سینٹیمنٹس بھی ہیں، اپوزیشن نے اس پہ بات بھی کرنی ہے. ایک عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کرکٹ کی پاکستان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ چیئرمین پی سی بی وزیر اعظم تعینات کرتا ہے. اب رمیز راجہ صاحب کو بھی انہوں نے لگایا. یہ علیحدہ بات ہے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے، راجہ صاحب کے لیے مشکل ٹائم ہے. بٹ یہ خرابیاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر انڈیپینڈنٹ جس طرح اب وہ معاملہ حکومت ہے تو مبرہ ہو رہی ہیں. انگلینڈ بھی مبرہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہمیں تو کوئی تحفظات نہیں ہے، ہمارا بورڈ فیصلہ کر رہا ہے. نیوزی لینڈ کا بھی اسی طرح کا ایک موقف تھا کہ جو بورڈ نے فیصلہ کیا، ان کی جو وزیر اعظم ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا بورڈ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، مضبوط ہو جائے تو یہ مسائل ہوں ہی نا؟ اس میں وقت لگے گا. ہمارا ایک قومی مزاج بھی ہے. اگر آپ انڈیپینڈنٹ بنانا بھی چاہیں تو تب بھی ہماری ایک قومی مزاج بن چکا ہے، عادت بن چکی ہے کہ ہم ہر معاملے میں حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، وزیر اعظم کی طرف دیکھتے ہیں. اس میں وقت لگے گا لیکن یہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اگر بطور ریاست ہم اتنے مضبوط ہوں تو پھر وہ صورتحال نہیں ہوگی جو اس وقت ہمیں درپیش ہے. تو اس لیے اس پر بھی ہمیں توجہ دینی. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد نون لیگ کا موقف جاننے کی کریں گے. نون لیگ میں اندرونی طور پہ بڑی ہلچل ہے. جاوید لطیف صاحب کو نوٹس ہوا، سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی اظہار وجوہ یعنی شو کاز کا نوٹس آئے گا، اور تنظیمی سطح پہ بھی خود جو قیادت ہے نون لیگ کی وہ بھی خاصی ایکٹیو ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، خرم دستگیر خان صاحب نے. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. خرم صاحب پولیٹکس پہ آئیں گے لیکن یہ جو کرکٹ پہ سب چل رہا ہے، پہلے ایبسلوٹلی ناٹ کا شاخسانہ فواد چوہی صاحب نے اسے کہا تھا، آج یہ کہا گیا کہ یہ فیک آئی ڈیز ہیں جو بھارت سے آپریٹ ہوئی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو ساری اس وقت کانسپریسی ہے، الٹیمیٹ نقصان تو اس کا کرکٹ کو ہوا ہے، لیکن اس میں کون سے ہاتھ ہو سکتے ہیں؟ جی جو وزراء اپنی گوہر افشانیاں کر رہے ہیں ان پہ تو یقین نہیں کیا جا سکتا. ان کے وزراء کی جو آج تک بڑی کم گفتگو ہے جو حالات نے درست ثابت کی ہو. یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا عمران خان کی حکومت کی کریڈیبلٹی جو اب کسی بھی طرح مرمت نہیں ہو سکتی، اس پہ بہت زیادہ کریکس آ گئے ہیں. تو کرکٹ کا جو معاملہ ہے وہ جو اگر منطقی اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس کا جو براہ راست تعلق ہے وہ افغانستان میں جو پچھلے 3 مہینے میں ایک امریکہ کے جانے سے، انخلا سے جو طالبان کا قبضہ ہوا ہے، اس سے اس کی براہ راست کڑیاں ملتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک مذہبی طور پر آج تک تو یہی سمجھا گیا کہ ایک متشدد جماعت ہے طالبان کی افغانستان میں، اگر انہوں نے وہاں اب ایک حکومت قائم کر لی ہے تو اس سے غالباً مغرب میں یہ خطرہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو انتہا پسند قوتیں ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوں گی، اور دوبارہ سے وہ اس طرح کے جو کرکٹ کے جو ہیں میچز ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی منطق سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی پاکستان کے خلاف سازش ہے یا کوئی پاکستان کے دوسرے معاملات میں. ایک بات بڑی واضح ہے کہ افغانستان میں سے جو امریکہ کا اور مغربی جو فورسز ہیں ان کے انخلا سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اور پاکستان اور مغرب کے درمیان ان جنرل
جو تعلقات ہیں ابھی کچھ دیر وہ کشیدہ رہیں گے، کیونکہ جب تک تو وہ موجود تھے انہیں کسی حد تک پاکستان کی ضرورت تھی، لیکن اب جب کہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں اور اس طرح کا اب ان کو اپنے فوجیوں کی زندگیاں بچانے کا معاملہ درپیش نہیں ہے، تو پھر وہ پاکستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک مثبت نظر نہیں ہے. تو ایک منفی نظر سے اس وقت مغرب اور امریکہ جو ہے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس کا ایک زاویہ ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو ایکچوئل اسپیسیفک وجہ ہے اس کرکٹ والے انسیڈنٹ کی، وہ ابھی تک کسی بھی سورس سے باہر نہیں آ سکی. خرم صاحب یہ فرمائیں کہ یہ کرکٹ کا جو معاملہ ہے افغانستان کے تناظر میں بھی اگر ہو تو بہرحال کرکٹ کو تو نقصان پہنچا ہے، لیکن کیا اس موقع پر حکومت اور اپوزیشن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، خدشات کی بنیاد پر کیا ہے، انہوں نے ایک پروفیشنل یا پیشہ ورانہ بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے؟ دیکھیے، ان کے خلاف بیانات دینے سے تو معاملہ نہیں چلے گا. خاص طور پہ ارشاد صاحب، یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ حکومت نے ابھی تک نہ صرف افغانستان کے معاملے میں بھی جو 1 جولائی 2021 کو ایک بریفنگ ہوئی تھی پارلیمان میں، اس کے بعد سے اپوزیشن کے ساتھ کوئی بھی تفصیلات شیئر نہیں کی کہ پاکستان کا اس تمام یہ جو طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے اس میں اب ہمارا کیا رول ہے، ہمارا کس حد تک اثر ہے، اور کیا ہم خود جو ہیں وہ یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان اور ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ مفت وکیل کا کردار ادا کر رہے ہیں، حالانکہ طالبان کی طرف سے انہیں ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. تو کرکٹ کے معاملے میں بھی جب تک تفصیلات شیئر نہ کی جائیں، اپوزیشن کے ساتھ بتایا نہ جائے کہ یہ خد و خال ہیں جس کی بنیاد پہ ہماری حکومت کی یہ رائے ہے، اور پھر اگر ہمارے ساتھ حقیقت شیئر کی جائے گی، ہمارے سامنے رکھی جائے گی میز پہ، تو پھر ہمیشہ اپوزیشن جو ہے ایسے معاملات میں حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کا جو مفاد ہے اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے گی. نہیں، آپ کے خیال میں یہ فیک آئی ڈیز کا اور بھارت کی مداخلت کا یا بھارت کے جو شرارت ہے یہ ایلیمنٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں ابھی تک جو سامنے حقائق ہیں یا واقعات ہیں؟ جی دیکھیے، بھارت کو الزام اب آپ بھی بہت عرصے سے، دہائیوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، آسان ترین کام ہے پاکستان کو بھارت کو بلیم کرنا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھارت کی طرف سے ایسے اقدامات نہیں ہوتے، یا وہ تو اپنی مشکل میں اور اپنے مخاصمت میں پاکستان کے خلاف اقدامات کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن جو صرف پچھلے 3 مہینے میں افغانستان کی وجہ سے نہیں، لیکن بہت سالوں سے، اب کم از کم 2 دہائیاں ہو گئی ہیں، مغرب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان ان کا تزویراتی پارٹنر ہے، اسٹریٹیجک پارٹنر ہے چائنا کے خلاف. تو اگر ہندوستان کی طرف سے کوئی غلط خبر آئی بھی ہے تو مغرب کی نظر میں اس وقت ہندوستان زیادہ معتبر ہے پاکستان کے مقابلے میں. جی ٹھیک ہے خرم صاحب، اچھا کچھ بات کر لیتے ہیں. آپ کی جماعت کی ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژنل جو کمیٹیز ہیں وہ بھی بنا دی ہیں، تنظیم نو بھی آپ کر رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب کو نوٹس بھی ہو گیا ہے، کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ اور سینئر رہنما ہیں شاید ان کو بھی بہت سے بیانات پہ نوٹس ہو. تو اب کیا آپ کے قائد پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں اور پارٹی از کمنگ بیک ٹو ڈسپلن، اور اس ڈسپلن میں لانے کے لیے کچھ افراد کی کیا چھانٹی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، چھانٹی نہیں ہوگی. اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے، لیکن تمام میرے جو کولیگز ہیں وہ پچھلے جو ہم کہہ سکتے ہیں 5 سال، جن میں سے 2 سال ہماری حکومت بھی تھی، لیکن ایک چیلنجنگ مرحلہ تھا میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن، اس کے بعد پارٹی کو قائم رکھنا، اور پچھلے 3 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے جس قسم کی فاشسٹ یلغار مسلم لیگ نون پر ہوئی ہے، تو وہ سب کے سب ہمارے جو کولیگز ہیں وہ محمد نواز شریف کے ساتھ اٹل طور پر کھڑے رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں. ان میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن چھانٹی
किसी की नहीं होगी। हम आपस में बात करेंगे और बात करके ये मामला हल करेंगे। उसमें छांटी से तो मामला बिल्कुल हल नहीं होगा। हम एक दूसरे से बात करेंगे, और चूंकि हमारे पास एक ऐसा नुक्ता मौजूद है जिस पर तमाम इख्तलाफ राय के बावजूद हम सब मुत्तहिद हैं, और वो मोहम्मद नवाज शरीफ की बतौर कायद मौजूदगी है, तो उसकी वजह से अगर कोई ऐसे इश्यूज रेज भी होंगे तो मुझे यकीन है कि कायद मोहतरम के अपनी इंटरवेंशन से भी ये मामला दुरुस्त तौर पर हल हो जाएंगे। खुर्रम साहब, जो बातें जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने की इन दिनों में, वही बातें कमोबेश जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कर रहे हैं, वो कई और लीडर भी करते हैं। तो नोटिस सिर्फ जावेद लतीफ़ को जारी हुआ है, हालांकि जब उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान न खप्पे की बात नहीं करेंगे, उस वक्त कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। नहीं, देखिए, ये सारे नोटिस जो हैं सियासत में, इनको हमें एक ख़ास हद से ज़्यादा उनकी अहमियत नहीं हो सकती, क्योंकि कोई सरकारी महकमा नहीं है। एक सियासी जमात है जिस पर लोग रज़ाकाराना तौर पर अपने नज़रियात की वजह से या वाबस्तगी की वजह से उस जमात के साथ शामिल होते हैं। तो उसमें ज़रूर एक दूसरे से डिसिप्लिन एक ख़ास हद तक होना चाहिए, पूछगछ भी होनी चाहिए, जो होती है। लेकिन उसको ये कह देना कि जी जमात में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, बहुत कोशिश हुई है, उसमें मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ टैक्टिक इस्तेमाल करने पड़े हमें। तो मुस्लिम लीग नून का तो मैं तो कहता हूँ कि वो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था ना अहले ईमान के बारे में, कि सूरत खुर्शीद जीती है मुस्लिम लीग नून, कभी डूबी कभी निकली, कभी निकली कभी डूबी। खुर्रम साहब, ये अब कमेटी बन गई है, पार्लिमानी कमेटी इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से, EVM के हवाले से, तो आपके ख्याल में अब ये मामला तय हो जाएगा मशीनी वोटिंग का भी और इस्लाहात का भी, या अभी भी कोई रखना अंदाजी होगी? जी देखिए, हम मुस्लिम लीग नून और तमाम अपोजिशन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर चुके हैं और करते रहेंगे। ये जो पार्लिमानी कमेटी आज भी उसका एक मोशन का एक मतन हमारे सामने आया था, लेकिन चूंकि जिस अंडरस्टैंडिंग पर हमारा हुकूमत से मुआहदा हुआ था वो मतन उसके मुताबिक नहीं था, लिहाजा उसको वापस भेजा गया। उस मतन में ये हमारी कोशिश ये है कि एक वसी तर पार्लिमानी कमेटी बनेगी, जिस तरह 2014 में बनी थी, जिसने फिर अगले 2.5 साल काम किया, और 2017 का जो इलेक्शंस एक्ट है वो मुतफिका तौर पर PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, तमाम जो जमातें हैं, मुतफिका तौर पे वो एक्ट जो है वो दोनों ऐवानों से पास हुआ। तो हम इसको वसी करना चाहते हैं। इसको हुकूमत की कोशिश ये थी कि इसको उन 2 बिलों तक या 3 बिलों तक महदूद कर दिया जाए जो हुकूमत की कोशिश है। लेकिन अब हुकूमत इस पर एग्री है कि एक वसी तर कमेटी बने जिसमें दोनों ऐवानों के मेंबरान हों, तमाम पार्टियों के अराकीन हो। जिस तरह पिछली जो कमेटी थी 2014 की, उसमें 33 अराकीन थे, हर पार्टी को नुमाइंदगी दी गई थी। यहाँ तक कि शेख रशीद साहब जिनका एक ही रुकन था वो खुद थे, उनको भी नुमाइंदगी दी गई थी कि हर शख्स जो मुंतखब है पार्लियामान में वो स्टेक होल्डर है। तो एक वसी तर कमेटी इंशाअल्लाह गालिबन जुम्मे के रोज उसकी तहरीक पास हो जाएगी। तो एक वसी तर कमेटी होगी, वहां फिर इस पर असर नौ गुफ्तगू होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, या और किस किस्म की जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उनकी ज़रूरत है। तो मामला भी इस जो कमेटी के बनने से उसमें थोड़ी सी वसअत आई है, उसमें ज़्यादा मुशावरत होगी, और उम्मीद यही है, उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि बजाय फौरी तौर पर जो हुकूमत की कोशिश है कि इसको बुलडोज किया जाए, इसमें बाकायदा तौर पर डिलिब्रेशन के बाद कोई फैसले होंगे इंशाअल्लाह। खुर्रम साहब, राना साहब फरमा रहे हैं कोई 20 अरकान तहरीक इंसाफ के हैं, इलेक्टेबल्स हैं जो आपसे राब्ते में हैं, कोई 2-4 नाम हमें बताएंगे, और वो किन शराइत पर आना चाहते हैं आपकी पार्टी में? जी, ये मामला उठा था जब यूसुफ गिलानी की सेनेट की नशिस्त में वोटिंग होनी थी, तब से ये हमारे सामने मौजूद है। मैं नाम तो आपके साथ माजरत करूंगा कि शेयर नहीं कर सकता,
لیکن ان کی یہی ایک خواہش ہے ان اراکین کی، جن میں سے کچھ تعداد تو مسلم لیگ نون سے ہی پی ٹی آئی میں گئے تھے یا وہ آزاد منتخب ہوئے تھے، تو وہ اپنے سیاسی مستقبل کا تخمینہ لگا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی قسم کی جو کنگز پارٹیاں ہیں، چاہے وہ کاف لیگ تھی، آج پی ٹی آئی ہے، یا 60 کی دہائی میں ایوب خان صاحب کی کنونشن لیگ تھی اور مختلف لیگیں جو بنی ہیں، کہ ان پارٹیوں کو کبھی دوام حاصل نہیں رہا جو مقتدرہ کی حمایت سے بنی تھی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس کوئٹہ میں کیا چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، کیا بنے گا جام صاحب کا؟ لگتا یوں ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا۔ جام صاحب بھی بلوچ ہیں، اور جو مقابلے میں لوگ ہیں وہ بلوچ اور پٹھان ہیں۔ 15 دن ملے تھے کہ اپنے معاملات جام صاحب ٹھیک کریں، لیکن 2-3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے ہیں۔ ابھی تک جو کوئٹہ سے اطلاعات آ رہی ہیں، جام صاحب ان لوگوں سے جو ایک روایت ہے وہاں کی قبائلی کہ جی منانے کے لیے ایک ناراض آدمی دوسرے ناراض آدمی کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ قتل کا معاملہ بھی ہو تو جب ایک آدمی آ جائے تو پھر وہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے، میڑ کو یا آنے کو۔ ایک تو میڑ ہوتی ہے باقاعدہ وہ لے کے ایک خاص انداز ہے، لیکن دوسرا اگر وہ چلا بھی جائے اور کہے کہ یار سوری، گھر آنا ہی جو ہے وہ غلطی کا اعتراف تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو 3 دن کی میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جام صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے بلیک میلر ہیں، اور یہ پیسے لینا چاہتے ہیں، فنڈز لینا چاہتے ہیں۔ میں ایک صوبے کے اندر ایک دیانتدارانہ سسٹم لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو ترقیاتی فنڈز تھے یہ لوگ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، ذاتی طور پر استعمال ہوتے پیسہ بناتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو، تو میں ان میں سے کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابھی تک کی اطلاع یہ ہیں، کل کو چلے جائیں تو یہ اور بات ہے۔ تو اگر یہ صورتحال رہی تو پھر ظاہر بات ہے جو ناراض گروپ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ مقامی طور پر معاملات حل ہو جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ یہ معاملات اسلام آباد تک پہنچے، پہلے چیئرمین سینٹ وہاں پہنچے، انہوں نے کوشش کی، پھر بھی بات نہیں بنی، پھر کچھ اور لوگ وہاں پہنچے، اور پھر جا کے 15 دن کی مہلت ملی۔ رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہی ہے، ایک تو جو نواب صاحب ہیں جناب جام کمال صاحب، ان سے شکایات ہیں لوگوں کو ذاتی نوعیت کی۔ یہ صرف فنڈز کا ایشو نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے، طرز عمل کا ایشو بھی ہے، رویے کا ایشو بھی ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جام صاحب جو ہیں اپنے ایم پی ایز تو درکنار اپنے وزراء کو بھی لفٹ نہیں کراتے، کئی دن تک ملاقات نہیں ہو پاتی، اگر ملاقات ہوتی ہے تو بات نہیں سن، یہ شکوے شکایات۔ ارشاد صاحب، یہ ذرا جام کمال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ جام صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جام صاحب یہ بتائیے، جو شکوے تھے آپ کے ناراض دوستوں کو، کیا وہ دور ہو گئے ہیں؟ دیکھیے جی، تھینک یو فار کالنگ، اور یہ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ پچھلے 3 سال کے مرحلے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ اپس اینڈ ڈاؤن سیاسی ہر حوالے سے ہر پارٹی میں، بلوچستان میں خاص کر یہ تو ہمیشہ آئے گئے ہیں۔ اور جہاں تک کچھ لوگوں نے ان گلے شکووں کی بات کی ہے، الحمدللہ ایک بڑا سیاسی ہمارا ادھر ایک ماحول ہے، طریقہ کار چلتا ہے، اور انفرادی طور پہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر 8-9 چیزوں میں سے 2 چیزوں کی گلا کسی کو اگر بہت زیادہ بری لگی ہو، وہ ضرور نہیں، سیاسی ماحول ہے، انسان کسی نہ کسی حوالے سے کرتا ہے۔ لیکن ایک جو تاثر ہے کہ ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ، سیاسی ماحول کا، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو کسی حد تک میں ضرور اس بات سے کور کرنا چاہوں گا کہ شاید بلوچستان کے ہر اضلاع کا دورہ ہو، بلوچستان کے ممبران کے ساتھ تعلق ہو، ہمارے بلوچستان کے حلقوں کے فنڈ ہو، ترقیاتی کام ہو، ہر چیز کے حوالے سے اگر بلوچستان کا ایک جائزہ لیا جائے تو میرے خیال انپریسیڈنٹڈ کانسٹیٹیوئنسیز میں کام، مرائل، سیاسی ہر لحاظ سے ہو ہیں۔ لیکن 1-2 ایسے لوگ ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں جن کی شکایات
कुछ मुझसे हों, लेकिन मुझसे ज़्यादा कुछ और लोगों से हों जो उनके अपने कोलीग्स हों, जो उनके पार्टी के दूसरे मिनिस्टर्स हों या मेंबर्स हों। अब उस लिहाज में वो कभी कभी रंजिशें इतनी ज़्यादा भी हो जाती हैं कि वो इख्तलाफात आपस में भी कभी कभी बढ़ जाते हैं। और मेरे लिए देखें, पार्लियामान में होना, पार्लिमानी लीडर के हवाले से, फिर एक चीफ मिनिस्टर के हवाले से, मैं एज अ चीफ मिनिस्टर सारे मेंबर, सारे कोलिशन सबको अपने साथ लेके आगे चलता हूँ। इनफरादी तौर पे कोई मैं फैसले ऐसे नहीं करता। हाँ, उसके अंदर सिचुएशन जब फ्रिक्शंस में आ जाती हैं, जैसे हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा जी हमें कोलिशन के एक मिनिस्टर के साथ बहुत एतराज है, तो अब उसका इलाज तो ये तो नहीं है कि वो अपनी नाराजगी मुझसे शो करें। ये हम हमेशा मफाहमत की सियासत को बिठा के एक दूसरे के साथ बात करते हैं। कैबिनेट में हमारे बड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ कोलिशन के हमारी पार्टी के लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं जी। लेकिन ये सिलसिला मेरे ख्याल इसको अपोजिशन ने कैश करने की कोशिश बड़ी की और उन्होंने अदम एतमाद की, देखें तहरीक असल में तो अपोजिशन ने पेश की है जी। ये हमारे किसी और ने तो पेश नहीं किया है। अब उस सिचुएशन को कैश करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि ये इख्तिलाफात को और बढ़ाया जाए और इनके अंदर आपस के लड़ाई को और इनके आपस के इख्तिलाफात को हम ज्यादा कैश इन कर सकें। लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोलिशन के जितने भी पार्टनर्स हैं हमारे साथ, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, JWP है, आज़ारा डेमोक्रेटिक है, ये सब हम इस कोलिशन का हिस्सा हैं। आज भी हम मीटिंग जाम साहब आपके साथियों को जो दो बड़े एतराज़ात हैं, नंबर 1 तो ये है कि आप मेल मिलाप में थोड़ा सा एतराज़ बरतते हैं, मिलते नहीं हैं, कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरा फ़ंड्स की जो तकसीम होती है, तरक्याती फ़ंड्स की, उसमें कोई इक्वालिटी और इंसाफ नहीं होता, पसंद के लोगों को ज़्यादा मिल जाते हैं और दूसरे लोगों को नहीं मिलते। ये एतराज़ात दूर करने के लिए आपने क्या किया पिछले 3 दिन में? जी, मैं देखिए एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मेरे मिलने का तरीक़ेकार है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे से 8 बजे तक रात के, या 7 बजे तक, या 6 बजे तक, ये पूरा टाइम मेरे सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के साथ गुजरता है और किसी के साथ नहीं गुजरता। और अगर कुछ शिकायत इस हवाले से हैं कि जी मेल मिलाप नहीं है, तो मेरे ख्याल 4 से 6 घंटे हर दिन अगर एक चीफ मिनिस्टर अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ गुजारता है तो एक एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत बड़ा टाइम है। इनफरादी तौर पे ये कभी हो सकता है जरूर कि किसी शख्स ने शिकायत की हो कि जी मुझे ज्यादा टाइम लगा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इन सारी चीजों का रिकॉर्ड है। डेली हम बैठते हैं 2 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक बैठते हैं, मुलाकातें मैं इनसे सिर्फ इनके साथ करता हूँ। और 2 बजे से लेके 10 बजे, 10:30 बजे से लेके मैं तकरीबन 2 बजे तक सिर्फ ऑफिशियल काम में मीटिंग्स हैं, उनके अंदर भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस, कैबिनेट के मेंबर्स मेरे साथ होते हैं। तो ये जो तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि हाँ, अब अगर ये कोई कहता है कि जी आप चीफ मिनिस्टर अपने दरवाजे बिल्कुल आम तरीके से खोल दे और पूरी दुनिया आके वहां बैठना शुरू हो जाए, ये तो बड़ा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने अपना काम भी करना है, पार्लियामेंटेरियन से मिलना है, मीटिंग्स करनी है, हुकूमत के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लेना है, लॉ एंड ऑर्डर करना है। और दूसरी बात, जहां तक फंड की इशू है, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, ये पहली दफा अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि हमने, जब मैं मुखालिफ ऑपोजिशन के हलकों में अगर काम दे रहा हूं और फंड दे रहा हूं, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि मैं अपने ही कोलीग्स को ना दूं। और 3 बजट हम पास कर चुके हैं। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो बजट जब मैंने अभी पास किया था, आपने देखा होगा, तो उसमें सबसे बड़ी अगर मुखालिफत होती तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और हमारे कोलिशन के पार्टनर करते कि जी हम इस बजट को मंजूर नहीं करते क्योंकि इस बजट में इंसाफ नहीं है। लेकिन अगर उस बजट को उन्होंने सब ने अप्रूव किया है, जिसका मकसद यही है कि वो सब इस बात का एतराफ करते हैं कि हमें हमारी गुंजाइश से बहुत ज्यादा फंड मिला है। जाम साहब, अगर सूरत हाल ये है तो फिर क्या वजह बनी कि इस्लामाबाद से कुछ दोस्तों को चल के आना पड़ा, चेयरमैन सेनेट को, कुछ और लोगों को, कि आके सुलह करवाई, लेकिन वो फिर भी अभी तक पायदार शक्ल अख्तियार नहीं कर सके, और 15 दिन जो मिले हैं या नज़र आ रहे हैं, क्या आप लोगों को मनाने के लिए आप उनके घरों में जाएंगे या क्या सूरत होगी? देखिए जी, 2 चीजें हैं। एक तो है कि ख्वाहिशात इंसान कभी किसी की खत्म नहीं कर सकता। हमारे उन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें से आधे से ज्यादा लोगों की तादाद वो खुद मिनिस्टर्स हैं। तो चलें, अगर कोई आदमी MPA हो, मिनिस्टर ना हो, तो मैं किसी की ख्वाहिश के हवाले से बात कर सकता हूँ कि जी वो मिनिस्टर नहीं बना।
देखिए पिछली गवर्नमेंट के साथ जब हमें कंपेयर किया जाता है, मेरे वालिद साहब भी सीएम थे, असलम रहसानी साहब भी थे। 18वीं तरमीम ने एक चीज बड़ी अजीब की कि उन्होंने हमें लिमिट कर दिया कि 18 लोगों से ज्यादा आप मिनिस्टर ले नहीं सकते। सही। रहसानी साहब के दौर में और मेरे वालिद साहब के दौर में 40-40, 50-50 मिनिस्टर होते, तो हर आदमी खुश होता था। अब हर इंसान को मैं मिनिस्टर तो नहीं बना सकता, मैं 18 लोगों से ज्यादा बढ़ नहीं सकता। तो जो मौजूद है उनकी ख्वाहिश ये है कि उनको अच्छे पोर्टफोलियोज मिलें, लेकिन हमने पोर्टफोलियोज भी यही देने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। चंद हमारे दोस्त अगर नाराज भी हैं या उनके खदशात भी हैं, उनके खदशात भी इंशाल्लाह हम दूर करेंगे, वो हमसे बाहर नहीं है। जाम साहब, कोई ब्लैक मेलिंग का उनसर भी है, कोई ब्लैक मेलिंग की कोशिश भी हो रही है आपको ब्लैक मेल करने की? देखिए मैंने हमेशा दोस्तों को कहा है कि हम जिस प्यार मोहब्बत से 3 साल में चले हैं, जो काम एक प्यार मोहब्बत और एक अच्छे इखलास के साथ चल सकता है, उसमें ब्लैक मेलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और न ही मैं उस फितरत का आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे माहौल में हमने 3 साल गुजारे हैं और बहुत अच्छी तरीके से गुजारे हैं जी। लेकिन ये जो सूरत हाल शायद जिसमें अपोजिशन ने एक किरदार प्ले किया है तरीके आदम एतमाद ला के या चंद लोगों से बात करके, लेकिन इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह ये चीजें भी इंशाल्लाह खैर आफियत से ठीक। मैं इसकी छोटी सी मिसाल मैं आज को देता हूँ, बल्कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अब 1 घंटे पहले हमारे चंद साथी जो हमसे नाराज हैं और बल्कि अपोजिशन के हलकों के अंदर के भी जो डेवलपमेंट काम की अप्रूवल आई है उन सबको मैंने आज अप्रूव किया है जी। मैंने ये नहीं देखा कि कोई मुझसे अगर नाराज है तो मैं उसकी स्कीम रोक दूं या जो मेरे मुखालिफत है उसके काम को मैं डिले कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। जाम साहब, और इंशाल्लाह आगे भी गुजारा। कता कलामी की माफ़ी, टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो पॉइंट है वो यही है कि कुछ लोगों की जो अप्रूवल थी वो हो गई हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया, आपका इजाज़त दीजिए।